نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، الحمدللہ اللہ جل شانہ کا شکر اور احسان ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا یہ مہینہ عطا فرمایا اور عافیت اور سکون کے ساتھ یہ مہینہ گزر رہا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ نے یہ موسم اور یہ مہینہ جو عطا فرمایا ہمارے اوپر کرم فرمانے کے لیے، مہربانی فرمانے کے لیے، ہمارے دلوں کی گندگیوں کو صاف کرنے کے لیے اللہ جل شانہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. اس مہینے کو تبدیلی کا مہینہ اللہ نے قرار دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خوب اہتمام فرمایا. بس اب ایک جائزے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم اس مہینے کو ہم نے تبدیلی کا مہینہ بنایا یا نہیں، ہمارے دلوں کے اندر کچھ تبدیلی پیدا ہوئی یا نہیں، یا یہ کہ ہم وہی معمول کے روٹین کے مطابق چل رہے ہیں. اگر اس طرح ہے تو ہم گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور اگر اس طرح نہیں ہے، کچھ ہمارے اندر تبدیلی آئی ہے اور اچھی تبدیلی آئی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. میرے دوستو، اس مہینے کا مزاج اگر آپ کہیں، یہ مہینہ ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے اور اس مہینے کا مزاج کیا ہے. شروع میں آپ کو روزے کا پابند کیا، نمازوں کا پابند کیا اور قرآن کریم کا پابند کیا. شروع میں انسان ایک دم بہت زیادہ نہیں لگ سکتا، آہستہ آہستہ لگتا ہے. عادت ہوتی ہے، عادت ہوتے ہوتے وقت تھوڑا سا لگتا ہے، اس کے بعد پھر عادی ہو جاتا ہے اور پھر خوب اس کا دل عبادت میں لگتا ہے. یہ اس مہینے کا ایک خاص مزاج بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کی عادت یا اس کے مزاج میں سے یہ ہے، اللہ کا تقاضا یہ ہے، اللہ کے رسول کا تقاضا یہ ہے، ہمارے دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہم جس قدر رمضان قریب الختم ہو اسی قدر ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کریں. دنیا کے دھندے تو چلتے ہی رہتے ہیں، دنیا کے سارے کام چلتے رہتے ہیں، لیکن اللہ چاہ رہا ہے ہم سے کہ کچھ وقت تم قربانی اس طریقے سے دو کہ تم میرے ہو کر رہ جاؤ، صرف اور صرف میرے ہو کر رہ جاؤ. کوئی اور دنیا کا دھندا نہ ہو، کوئی اور دنیا کا مشغلہ نہ ہو. اس وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے یہ آخری 10 دن دیے.
آخری عشرہ جس کو کہتے ہیں ہم، آخری 10 دن اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے اس کام کے لیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے ہم وقف کر دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی گزری اس طریقے سے کہ آپ ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے، ہر رمضان میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ 1 سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے، اس کے لیے آپ نے پھر 20 دن کی قضا کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتکاف کو اس طریقے سے اہمیت دی کہ خود عمل کر کے بتلایا، خود آپ نے نمونہ بن کر بتلایا کہ اعتکاف اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ آپ کے بعد حضرات ازواج مطہرات کا معمول رہا کہ وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں، لیکن عورتوں کا اعتکاف اپنے گھر کے مصلی میں، جہاں عورت کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ مقرر ہے، وہ کمرہ اور وہ جگہ عورت کے اعتکاف کے لیے خاص ہے، وہاں پر عورتیں اعتکاف کریں گی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات نے آپ کے بعد اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جب گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، روزانہ توبہ کر رہا ہے، ایک وقت ایسا آ جائے کہ صرف میرے لیے ہو کر رہ جائے، میرے دربار میں آ کر پڑھا رہے۔ تو یہ اللہ چاہتا ہے، اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ آخری 10 دن دی۔ ان آخری 10 دنوں کی اہمیت کس قدر ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سنیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر شد مئزرہ، جب آخری 10 دن شروع ہو جاتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ازار کو کس کر باندھ لیتے تھے، کمر کس لیتے تھے۔ یعنی جس قدر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے اس کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے عام حالات میں، لیکن جب آخری 10 دن داخل ہو جاتے تو آپ مزید تیار ہو جاتے اور بھی زیادہ تیار ہوتے۔ وَأَحْيَا لَيْلَهُ، راتوں کو اور راتوں میں بھی جاگتے تھے، لیکن آخری 10 راتوں میں جاگنے کا جو عمل ہوتا اس کی کچھ اور شان ہوتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، نہ صرف خود بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے کہ تم بھی اٹھ کر عبادت کرو، کہ یہ مہینے، یہ آخری 10 دن اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آدمی غفلت کی نیند سوتا رہے۔ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول دیکھ رہے ہیں۔ آپ کا معمول یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دن کے داخل ہو جانے کے بعد اپنے آپ کو بھرپور تیار رکھتے تھے، تیار کرتے تھے عبادت کے لیے۔ ہمیں بھی نیت کر لینی چاہیے، جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ بعینہ تو ہم نہیں کر سکتے، ہم صورت تو بنا سکتے ہیں، ہم شکل تو بنا سکتے ہیں، ہم نیت تو کر سکتے ہیں، ہم ارادہ تو کر سکتے ہیں۔ ارادہ کر لیں کہ انشاءاللہ ان 10 دنوں میں ہم عبادت کریں گے، اور اپنے گھر والوں کو بھی اٹھاتے تھے۔ دیکھیے شریعت کے اندر رات کو جاگنے کا جو معاملہ ہے، رات کو جاگ کر عبادت کرنے کا معاملہ، اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ آپ پوری رات مغرب سے لے کر یا عشاء سے لے کر فجر تک آپ مسلسل عبادت کرتے رہے۔ یہ تقاضا نہیں ہے، یہ تقاضا نہیں ہے، اور یہ مشکل کام ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا، اس کا مطالبہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو عظیمت کسی کو دی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں ہے۔ لہٰذا آپ یہ سمجھیے کہ کچھ حصہ عبادت کرنا اور کچھ آرام کرنا۔ غفلت میں ہماری پوری رات جس طرح گزر جاتی ہے اس طرح نہ گزرے۔ سب سے پہلے تو ہمیں گناہوں کے جتنے پورٹ ہیں ان کو بند کرنا ہوگا، گناہوں کے اسٹیشنوں کو بند کرنا ہوگا، گناہوں کے جتنے سوراخ ہیں ان کو بند کرنا ہوگا،
اور اس کے بعد اپنے آپ کو عبادت کے لیے وقف کرنا ہوگا۔ عبادت کے لیے ایک مقام گھر ہے اور ایک مقام مسجد ہے۔ رمضان کے آخری 10 دنوں میں ایک عظیم عبادت مشروع ہے جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں۔ اعتکاف کے معنی ہوتے ہیں ایک جگہ پر اپنے آپ کو محبوس کر لینا، اپنے آپ کو باندھ لینا۔ اعتکاف کا مطلب ہے ایک جگہ پر جم کے بیٹھ جانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعتکاف کے بارے میں، معتکف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ہوا یعکف الذنوب، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور کر لیتا ہے اور گناہوں سے بچا لیتا ہے، گناہوں سے محبوس کر لیتا ہے۔ باہر نکلنے کے بعد 10 قسم کے گناہ سامنے آتے ہیں، باہر جانے کے بعد مختلف قسم کی آلودگیاں ہوتی ہیں، لیکن جب وہ مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے تو یہاں پر وہ گناہ نہیں ہے جو باہر گناہ ہے۔ اس وجہ سے فرمایا ہوا یعکف الذنوب، وہ تمام گناہوں سے الگ تھلگ ہو کر بیٹھ جاتا ہے۔ وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ انسان سوچتا ہے کہ میں اگر مسجد میں آ کر بیٹھ گیا تو میں بیمار کی تیمارداری کے لیے نہیں جا سکوں گا، بیمار کرسی کے لیے نہیں جا سکوں گا، کسی جنازے میں حاضر نہیں ہو سکوں گا، کسی یتیم بیوہ مسکین کی مدد کے لیے چل نہیں سکوں گا، کیونکہ مسجد میں آ گئے، یہاں سے نکل جاؤ گے تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ یہ سوچ سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش بندی فرما دی کہ جو شخص یہ کام باہر رہ کر کرتا ہو اور مسجد میں اعتکاف کی وجہ سے یہ کام نہیں کر پا رہا، اللہ اس کو یہ سارا ثواب مسجد کے اندر دیں گے۔ یہ سارا کام کیے بغیر اللہ تعالیٰ مسجد کے اندر ہی یہ سارا ثواب عطا فرما دیں گے۔ دیکھیے اللہ کی رحمت، ہوا یعکف الذنوب وَيُجْرَى لَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ كَعَامِلِ الْحَسَنَاتِ كُلِّهَا۔ میرے دوستو، مسجد میں آنے کے بعد آپ کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہو جائے گا کہ رمضان کے مہینے میں اور خاص طور پر لیلۃ القدر میں یہ قرآن کریم اترا۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا۔ یہ قدر کی رات ہے، عزت، شرافت اور احترام کی رات ہے۔ اس رات کو اللہ نے بہت بڑا مقام دیا ہے۔ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ یہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ 1000 مہینوں کے اگر آپ سال بنائیں گے تو 80 سال سے اوپر کا حساب بنتا ہے۔ ایک رات اس کو فوقیت حاصل ہے، اس کو فضیلت حاصل ہے 80 سال سے بھی زیادہ کی زندگی پر۔ کوئی شخص اگر اس ایک رات میں عبادت کر لے گویا کہ 80 سال سے زیادہ اس نے عبادت کی۔ اب لوگ غفلت کی نیند گھر میں جا کر سو جاتے ہیں، گھر کے اندر گناہ کے بہت سارے آلات کھلے ہوئے ہیں، ان کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ کوئی شخص اعتکاف میں داخل ہو گیا، 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے مسجد کے اندر قدم رکھ دے اس نیت سے کہ میں اعتکاف سنت ادا کر رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، تو یہ شخص اب اس کا میٹر چالو ہو گیا، اس کا میٹر چالو ہو گیا، عبادت کا میٹر۔ اب وہ سانس لے رہا ہے، یہ سانس بھی عبادت ہے، یہ بیٹھ رہا ہے، بیٹھنا عبادت، یہ چل رہا ہے، چلنا عبادت، یہ بیت الخلا جا رہا ہے، بیت الخلا جانا عبادت۔ اب یہ عبادت کے گھر کے اندر آ گیا، عبادت کا میٹر اس کا چل گیا۔ ایسا شخص جو اعتکاف کر لے گا، اب بتلائیے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا مشکل ہے کہ کون سی رات ہے۔ علماء نے بتایا کہ آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ طاق نہیں، جفت راتوں میں ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ 21ویں شب ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 23ویں شب ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 25ویں شب ہے، بعض کہتے ہیں 27ویں شب ہے، بعض کہتے ہیں 29ویں شب ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں 22ویں شب ہے۔
بعض کہتے ہیں 24ویں شب ہے، بعض کہتے ہیں 26ویں شب ہے، اور بعض کہتے ہیں 28ویں شب ہے۔ ڈھونڈیے، مشکل ہو جاتا ہے، لیکن اعتکاف کرنے والے کے لیے اب کوئی مشکل نہیں، اس کا ہر لمحہ عبادت میں گزر رہا ہے، اور لیلۃ القدر خود بخود اس کے قبضے میں آ گئی۔ کتنا بڑا فائدہ ہے، کس قدر عظیم فائدہ ہے۔ ایک طرف گناہوں سے بچ جانا، اس سے بڑھ کر اور کوئی ولایت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ نہیں ہے کہ کوئی شخص گناہوں سے بچ جائے۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ دوسری طرف لیلۃ القدر آسانی کے ساتھ حاصل ہو رہی ہے، وہ لیلۃ القدر جس میں قرآن جیسی عظیم الشان دولت ملی، وہ لیلۃ القدر جس کو اللہ نے قدر کی رات یعنی عزت و رفعت اور مقام کی رات بتایا، وہ لیلۃ القدر جس میں فرشتے خاص نازل ہوتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح، اللہ کے مقدس فرشتے اور حضرت جبریل امین اس مہینے اس رات میں اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں، ان مصلیوں، ان نمازیوں اور ان عبادت کرنے والوں اور ان دعا کرنے والوں کی عبادت میں شریک ہو جاتے ہیں، ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں یہ سارے فرشتے۔ میرے دوستو، اس قدر عظیم ترین رات اس اعتکاف کرنے والے کو مل جاتی ہے۔ یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فائدے بھی بتائے کہ اعتکاف کرنے کے فوائد بھی بیان کیے۔ ایک نفلی اعتکاف، نفلی سنت اعتکاف جو ہے وہ بہت بلند و بالا چیز ہے۔ ایک نفلی اعتکاف جو چند سیکنڈ کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں، مسجد میں دایاں پاؤں قدم رکھتے ہی آپ کہتے ہیں کہ میں سنت اعتکاف یا مسنون اعتکاف یا جو ہے نفل اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو آپ معتکف ہو جاتے ہیں۔ اس نفلی اعتکاف کی فضیلت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے وہ یہ کہ اگر ایک دن کوئی شخص اعتکاف کرے تو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل ہو جاتی ہیں، آڑ بن جاتی ہے۔ ایک خندق کی مسافت کتنی ہے؟ فرمایا کہ ما بین الخافقین، آسمان اور زمین کے درمیان جس قدر مسافت اور فاصلہ ہے، ایک خندق کی مسافت اتنی ہے۔ اندازہ لگائیے انسان جہنم سے کس قدر دور چلا جاتا ہے۔ اعتکاف گناہوں سے بچنے کا ذریعہ، اعتکاف جہنم سے دور ہونے کا ذریعہ، اعتکاف اللہ کے قرب کا ذریعہ، اعتکاف قرآن سے قریب ہونے کا ذریعہ، اعتکاف دلوں کو نرم کرنے کا ذریعہ، اور اعتکاف کے ذریعے آپ اپنے آپ کو عبادت کی مشین میں ڈال کر اپنے میٹر کو مستقل عبادت کے لیے چالو کر سکتے ہیں اور اللہ کے مقرب ترین بندے بن سکتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ 10 دن اس وجہ سے عطا کیے۔ میرے دوستو، اب آپ سنیے، جو حضرات اعتکاف کر لیتے ہیں، یہ اعتکاف جو بھی عمل ہو، اعتکاف کا عمل ہو، روزے کا عمل ہو یا کوئی بھی عمل ہو، اعتکاف کے عمل کے اندر خاص طور پر سب سے پہلے تو آپ کو نیت کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کی نیت کے اوپر سب کچھ مدار ہے کہ آپ کس چیز کے لیے، کس ارادے سے اعتکاف کر رہے ہیں۔ اگر آپ واقعی اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ سے ثواب لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کے لیے اگر آپ اعتکاف کر رہے ہیں تو آپ قابل مبارکباد ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ شیطان ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے، نفس ہمارے پیچھے لگا ہوتا ہے، وہ سجھاتا ہے کہ اعتکاف کر لے، مزے کی چیز ہے، اعتکاف کر لے، موج کی چیز ہے، کہ موج کر لو گے تم، مزے میں رہو گے، اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے کھانے کو ملتا ہے، اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے گپ شپ کو ملتا ہے، یا اب دل کے اندر شیطان نے کچھ ڈالنا شروع کر دیا اور ہم نے اپنی نیت کو
مخلوط کرنا شروع کر دیا اور اس کے اندر گڑبڑ کرنی شروع کر دی. دیکھیے اخلاص کے ساتھ اگر کوئی عمل نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو اللہ کے ہاں بیکار ہے. اللہ کے ہاں بیکار ہے. سب سے پہلے اپنے دل کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ میں کس کام کے لیے کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ ہیں کہتے ہیں کہ میں ہر سال اعتکاف کرتا ہوں, اگر اس سال میں اعتکاف نہ کروں تو پھر کیا ہوگا, لوگ کیا کہیں گے, میرا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. اس کو صرف اپنے ریکارڈ کی فکر ہے, اللہ کو راضی کرنا مقصود نہیں ہے, اپنے ریکارڈ کی فکر ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اعتکاف نہیں کیا, ذرا اعتکاف کے مزے بھی لیتا ہوں. وہ مزے لینے کی فکر میں بہت سارے لوگ نیت کرتے ہیں اعتکاف میں بیٹھ جاؤں گا, لوگ مجھے اچھا سمجھنے لگیں گے, لوگ مجھے نیک اور دیندار سمجھنے لگیں گے, اس نیت سے بیٹھ گئے. اعتکاف میں بیٹھوں گا, لوگ اور دوست احباب میری قدر کریں گے, اس نیت سے بیٹھ گئے. اعتکاف میں بیٹھوں گا تو 10 دن کے بعد میرے گلے پر لوگ ہار ڈالیں گے اور میرا استقبال کریں گے, میری دعوتیں ہوں گی, یہاں سے جانے کے بعد گھر والے تالیاں پیٹیں گے. اس نیت سے کوئی شخص اعتکاف میں بیٹھتا ہے, اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات ہے. یہ سب اپنے آپ کو برباد کرنے والی بات ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں والی بات ہے جن کے اندر کوئی شعور نہیں, عقل نہیں. تم یہاں پر آئے ہو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے, اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے, توبہ اور استغفار کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے. یہ نیت اگر تم کر لو گے تو کامیاب ہو, تمہارا اعتکاف درست ہے. جب یہ نیت درست کر لو اور اس کے بعد اعتکاف میں بیٹھ جاؤ تو یاد رکھو اب تم اللہ کے دربار میں آ گئے ہو, اللہ کے خاص درباری بن گئے ہو, اللہ کے مقربین کے اندر ہو. اور مقربین جتنے ہوتے ہیں, درباری جتنے ہوتے ہیں, ان کی ذمہ داری بڑی بڑھ جاتی ہے اور ان کی معمولی باتوں پر پکڑ ہوتی ہے. ان کی اللہ کے جو خاص درباری ہوتے ہیں ان کی معمولی باتوں پر بھی پکڑ ہوتی ہے. اس وجہ سے یہاں آنے کے بعد خبردار, گناہوں کو تو باہر تم چھوڑ آئے تھے, یہاں آ کر تم گناہوں کو پھر لانے لگو, گناہ امپورٹ کرنے لگو کہ گناہ کے آلات تم لے کر آ گئے. بڑے بڑے موبائل تمہارے ہاتھ میں, موبائل کا ہونا ایک مستقل فتنہ ہے, ایک مستقل فتنہ, گناہ ہونے کا ذریعہ. اور آپ ہیں موبائل کے اسپیشلسٹ, آپ نے موبائل لیا اور اس کے اندر دنیا بھر کی خبریں ہیں, جھوٹی سچی خبریں اور جھوٹی سچی تصویریں, ننگی تصویریں, اور اس کے بعد اس کے اندر مختلف قسم کی موویز, کلپ اور معلوم کیا نہیں علم غلم. اب بتلائیے اعتکاف کا کیا فائدہ ہوا؟ اعتکاف کا فائدہ تو بالکل کچھ نہیں ہوا. اعتکاف کرنے کے لیے گناہوں سے بچنا ضروری ہے اور آپ نے گناہوں کا پورٹ اپنے ساتھ لے لیا. موبائل اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی ہے, لیکن اس کو ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بھی بنا دیا ہے. رابطے میں رہ سکتے ہیں, یہ اس کا کام اصل صرف یہ ہے, رابطے میں رہ سکتے ہیں, لیکن ہم نے اس سے کیمرے کا کام لینا شروع کر دیا, فلم بندی کا کام کرنا شروع کر دیا, اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوبصورت سمجھ کر سیلفی لینا شروع کر دیا اور مختلف قسم کے پوز دے کر اپنے آپ کو محفوظ کرنا شروع کر دیا. میرے دوستو, اس سیلفی کی کیا حقیقت ہے؟ اپنی شکل و شباہت کی کیا حقیقت ہے سوائے اس کے کہ تم ایک ناپاک قطرے سے بنے ہوئے ہو؟ تمہیں اللہ نے مقام ضرور دیا ہے لیکن اس کام کے لیے تو نہیں, اور تم مر جاؤ گے تو تمہاری کیفیت کیا ہوگی؟ کیڑے تمہیں کھا جائیں گے, تمہارے اوپر کیڑے رینگیں گے اور تم ہڈیوں کا ڈھانچہ بن جاؤ گے, تمہارا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا, مٹی میں رل مل جاؤ گے. تمہاری حیثیت کیا ہے جو اس قدر پوز بنا کر تم سیلفیاں لے رہے ہو اور اپنے دوستوں کو بھیج رہے ہو؟
کس قدر نادانی کی بات ہے، کس قدر بے وقوفی کی بات ہے۔ اعتکاف میں بیٹھ کر اگر آپ نے موبائل کا چکر چلا رکھا اور موبائل کا استعمال اس طریقے سے بے تحاشا کیا تو نتیجہ یہ نکلے گا تو کہ آپ کا اعتکاف نہیں رہے گا، آپ کا اعتکاف نہیں رہے گا۔ آپ نے مٹکا تو بنا لیا پانی لینے کے لیے، لیکن نیچے سے بہت سارے سوراخ کر دیے، پانی رہے گا؟ پانی نہیں رہے گا۔ آپ نے اعتکاف تو کر لیا لیکن اس کے اندر سوراخ کر دیے، آپ کا اعتکاف باقی نہیں رہے گا۔ چاہے مفتی کہے کہ نہیں تم اعتکاف میں ہو، مسجد سے نہیں نکلے اس وجہ سے اعتکاف میں ہو، اعتکاف کی روح نکل گئی، اعتکاف کی جان نکل گئی، فائدہ کیا ہے؟ مسجد میں بیٹھے ہو اور تم نے گپ شپ کا انداز نہیں چھوڑا، جو گپ شپ کا انداز باہر تھا وہی انداز آج بھی ہے۔ اور ہمارا گپ شپ کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ہم فوراً ہی کسی تیسرے فرد کی غیبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، کسی تیسرے فرد کی بات کرنا شروع کر دیتے ہیں، بات شروع کرتے ہیں تعریف سے اور لے جاتے ہیں مذمت اور لعنت پر، اور اس کی کمزوریاں خامیاں بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسروں کے تجسس کی باتیں ہوتی ہیں، اور اگر کچھ نہیں، کوئی افراد نہیں ملتے تو موبائل تمہارے پاس ہے، موبائل کے ذریعے سے ساری خبریں آ رہی ہیں، جھوٹی سچی خبریں۔ بتلائیے ہمارا اعتکاف کیا رہے گا؟ ہمارا اعتکاف کچھ نہیں رہے گا۔ جب ہم نے غیبت نہیں چھوڑی، جب ہم نے چغل خوری نہیں چھوڑی، جب ہم نے گانا سننا نہیں چھوڑا، جب ہم نے کرکٹ کمنٹری نہیں چھوڑی، جب ہم نے دیگر گناہ نہیں چھوڑے تو ہمارے اعتکاف کارآمد ہمارے اعتکاف کیسے ہوں؟ اعتکاف کی کارآمد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو جس طریقے سے نیت کی ہے اس طریقے سے اپنے آپ کو گناہوں سے یکسو کر لیں، گناہوں سے یکسو کر لیں۔ اعتکاف کرنے کے بعد اپنے آپ کو اعلیٰ اور بالا نہ سمجھیں، کوئی بالائی مخلوق نہ سمجھیں، کوئی اعلیٰ قسم کی مخلوق نہ سمجھیں، اپنے آپ کو اونچے طبقے کی چیز نہ سمجھیں، کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی۔ اگر ہم نے اس طرح سمجھنا شروع کر دیا، اللہ مقام دینے والا ہے، اللہ نوازنے والا ہے، لیکن یہ نوازے گا اللہ تمہارے دل کو دیکھ کر اور تمہارے اخلاص کو دیکھ کر، تمہارے عمل کو دیکھ کر۔ اگر ہمارے دل کے اندر یہ ہے کہ میں اعتکاف کر لوں گا تو میری بڑی قدر ہوگی اور میری دعوتیں ہوں گی، مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئیں گے، میرے دوستو یہ رونے کی بات ہے، ہنسنے کی بات نہیں، یہ رونے کی بات ہے، رونے کی ضرورت ہے ایسے موقع پر۔ اعتکاف یا کوئی بھی عبادت اس کام کے لیے نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر مبارکباد دیں، بلکہ یہ کہیے حضرات صحابہ کرام عید کی مبارکباد دیتے تھے، صرف یہ جملہ کہتے تھے تقبل اللہ منا ومنکم، تقبل اللہ منا ومنکم، اللہ ہم سے اور تم سے قبول فرما لے، اللہ ہم سے اور تم سے قبول فرما لے، یہ جملہ ہوتا تھا۔ اور یہ نہیں خیر مبارک اور مبارک خیر مبارک، بڑا زبردست کام کیا آپ نے، اعتکاف میں بیٹھ گئے، آپ تو کچھ اور چیز ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کو اڑانے والے لوگ بھی مل جائیں گے اور آپ بھی ان کے کہنے پر اڑنے لگیں گے۔ بیکار ہے سب کچھ، نادانی کی بات ہے، بچوں کی باتیں ہیں، بے شعوری کی باتیں ہیں، بے عقلی کی باتیں ہیں۔ اپنے آپ کو دانا اور عقل مند بنائیے، اپنے آپ کو باشعور بنائیے، دین کا مزاج سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان 10 دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح طور پر اعتکاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نیت درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی اعتکاف کے جو مقاصد ہے وہ مقاصد ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔